حضرات گرامی، انسان اچھی طریقے سے پاک ہی نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے تو اس کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوگی۔ کیونکہ میرے عزیزو، انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کا بدن پاک ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کا بدن ہی پاک نہیں تو اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، انسان غسل کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں ہمارے نوجوان بھائی جن سے غسل کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کم از کم ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کم از کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، وضو کے اندر کتنے فرض ہیں، غسل کے اندر کتنے فرض ہیں۔ یہ موٹی موٹی چیزیں تو ہمیں کم سے کم یاد ہونی چاہیے میرے عزیزو۔ لیکن یہ یاد تب ہوں گی جب ہم پڑھیں گے، ہم سیکھیں گے، کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت اختیار کریں گے، تب ہمیں یہ چیز معلوم ہوں گی۔ لیکن ہمیں اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم کسی کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں، کسی سے جا کر کے پوچھ لیں کہ ہمیں یہ چیز یاد نہیں ہے، ہم سے یہ چیز کرنی نہیں آتی، ہمیں یہ چیز بتا دیجئے۔ میرے عزیزو، آج کل لوگ کوئی بات یاد نہیں تو اسے پوچھنے کو توہین سمجھتے ہیں کہ یار ہم پوچھیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا اسے یہ چیز یاد نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، اگر کوئی چیز آپ کو یاد نہیں ہے تو وہ چیز آپ جا کر کے پوچھئے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیے، صحابہ کرام نے بڑھاپے میں جا کر کے صحابہ کرام نے علم دین حاصل کیا، صحابہ کرام نے علم دین حاصل کیا۔ عزیزان گرامی، تو معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جب انسان کو موقع ملے، جب انسان کو وقت ملے تو وہ جا کر کے علم دین حاصل کر لے۔ اور کوئی بات یاد نہیں تو شرمانا نہیں چاہیے، کوئی بات یاد نہیں تو شرم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پوچھ لینا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، آؤ ہم دیکھتے ہیں غسل کرنے کا طریقہ۔ ایسے ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی ہیں جنہیں غسل کرنے کا طریقہ تک معلوم نہیں۔ عزیزان گرامی، جب غسل ہی صحیح سے نہ ہوگا تو انسان بھی پاک کیسے ہوگا؟ چاہے وہ پورے دریا کا پانی اپنے اوپر اڑیل لے، جب تک غسل نہیں کرے گا اس کا جسم پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، صرف اپنے بدن پر پانی بہانا، صابن لگا کر کے اچھی طریقے سے نہانا، اسے غسل نہیں کہتے، بلکہ صحیح طریقے سے غسل کرنا، غسل کے اندر جو فرائض ہیں ان فرائض کو اچھی طریقے سے ادا کرنا، تب غسل ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جنہیں غسل کے اندر فرض جو ہوتے ہیں وہ معلوم تک نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے ہمیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، غسل کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے تو ہم غسل کی نیت کریں، کیونکہ کوئی بھی کام ہو تو ہر کام سے پہلے اس کام کو کرنے کی نیت کی جاتی ہے، کیونکہ نیت نہیں ہوگی تو وہ کام ہی پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ تو سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے، نیت کریں غسل کی۔ غسل خانے میں جائیں، جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد اپنا ناف سے لے کے نیچے کا دھڑ دھوئیں، ناف سے لے کر نیچے کے دھڑ دھوئیں۔ جہاں پر بھی نجاست لگی ہو، چاہے وہ نجاست غلیظہ ہو چاہے نجاست خفیفہ ہو، اس نجاست کو ہم دور کریں۔ ناف سے لے کر کے پورا نیچے کا دھڑ یہ اچھی طریقے سے صاف کر لیں، کہیں پر بھی نجاست نہ لگی رہے، اچھی طریقے سے صاف کر لیں، اچھی طریقے سے دھو لیں۔ دھونے کے بعد پھر ہم غسل کے اندر 3 فرض۔ پہلا فرض کلی کرنا، کلی اس طریقے سے کہ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جانا ضروری ہے۔ اچھی طریقے سے کلا کریں،
اچھی طریقے سے غرارہ کریں، منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچنا ضروری ہے۔ پہلا فرض ادا ہو گیا، اور دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، یہ دوسرا فرض ہے۔ عزیزان گرامی، اس طریقے سے پانی چڑھائیں کہ ناک کے جو ہڈی ہوتی ہے اس تک پانی پہنچنا ضروری۔ اچھی طریقے سے پانی اور اپنی ناک کو صاف کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایسے فرض ادا نہیں ہوتا، بلکہ اچھی طریقے سے ناک کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جو ناک کی یہ ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری۔ تو پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ سر سے لے کر کے پاؤں تک پانی بہانا، سوکھی نہ رہے۔ عزیزان گرامی، بال برابر بھی جگہ کوئی خشک نہیں رہے۔ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے پورے بدن پر پانی بہانے کا مطلب یہ کہ اچھی طریقے سے اپنے جسم کو مل لیں، کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، اچھی طریقے سے مل لیں، اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔ یہ تین فرض ہیں، یہ تو کم سے کم یاد ہونے چاہیے۔ یہ تین فرض ہیں غسل کے اندر، یہ غسل کے تین فرض ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، بہت ساری ایسی غلطی ہمارے نوجوان بھائی کرتے ہیں کہ غسل خانے میں گئے اور جانے کے بعد جو گندا کپڑا ہوتا ہے جس پر نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے اسی کو پہن کر کے نہا لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایسے بھی پاک نہیں ہوتے۔ وہ نجاست لگا ہوا کپڑا اسے نکالیے، اور نکالنے کے بعد پہلے اسے پاک کریے، 3 مرتبہ اسے دھوئیے۔ 3 مرتبہ جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اسے دھوئیے اچھی طریقے سے۔ 3 مرتبہ کپڑے کو پاک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ اس کو پہن کے نہا سکتے ہیں۔ اور آپ بغیر پاک کیے اس کپڑے کو پہن کر کے آپ نہا رہے ہیں جو کپڑا پاک نہیں ہے، تو عزیزان گرامی، جب کپڑا ہی پاک نہیں ہوگا تو آپ اسے پہن کر کے نہائیں گے تو پھر آپ بھی کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بہت غلطی کرتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی۔ تو اس لیے وہ کپڑا پہلے پاک ہونا چاہیے، پہلے اس کپڑے کو پاک کریں،